بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی جوڑی ہے کہ کائنات نے اتنی خوبصورت جوڑی آج تک نہیں دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت درد، غم اور محبت رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت عشق اور محبت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی بیٹی تھی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا وقت گزارا کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرتیں، اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور مشکیزہ خود بھر کے آتی تھیں، مشکیزے کی رسی کے نشان کمر پر تھے، اور گھر کا کام کاج سارا خود کرتی کہ ان کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور حضور سے کوئی خادمہ لے کر آئیں، تو سید کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمۃ الزہرا گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجمع دے کر شرم کے مارے آپ نے کوئی بات نہیں کی اور واپس آ گئیں، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے پاس تشریف لائے۔ پوچھا، بیٹا آپ میرے پاس آئیں تھی، کوئی کام تھا؟ تو وہ خاموش ہو گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنایا کہ میں نے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کے پاس کچھ خادم اور غلام آئے تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کام کاج کرتی ہیں، اور کام کاج کی وجہ سے ہر وقت کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، اور ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، مشکیزے کے پانی کی رسیوں کے نشان کندھے پر پڑ گئے ہیں، تو میں نے اس لیے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، کیا میں تمہیں ایک غلام اور خادم سے کوئی اچھی چیز نہ بتاؤں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی جب تو رات کو بستر پر لیٹے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے خدام اور خادم اور نوکرانی سے بہتر ہے۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور اصرار نہیں کیا، حالانکہ دونوں جہانوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ کوئی بادشاہ، کوئی امیر زادہ، کوئی امیرن، کوئی امیرن کوئی ہو تو وہ اپنے گھر کے کام کاج خود نہیں کرتے، بلکہ اپنے نوکروں اور خادموں سے کرواتے ہیں۔ یہ ہے سید کائنات فاطمۃ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، اور گھر کے کام خود کر رہی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے فاطمہ، تو سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی۔ تو آپ خوش ہو گئیں کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جاؤں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی جا کر ملوں گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ بیمار تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا، میرے لیے پانی تیار کر۔ پانی تیار کیا، پھر فرمایا مجھے غسل کروا، غسل کروایا، پھر اس کے بعد کپڑے پہنے، پھر فرمایا میری چارپائی درمیان میں کر دے۔ انہوں نے چارپائی کو درمیان میں کر دیا، پھر لیٹ گئیں اور قبلے کی طرف منہ کر لیا، اور پھر فرمایا کہ اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، خبردار میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، بس یہی میرا غسل ہے، اور یہ کہہ کر انتقال کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہانی ختم ہو چکی ہے، 24 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ تو ان کی خادمہ نے قصہ سنایا تو فرمایا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا
جیسے فاطمہ کہہ کر گئی ہیں۔ جب قبر میں دفن کر دیا، لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک منظر قائم کیا، آواز دی یا فاطمہ، 2-3 مرتبہ آواز دی یا فاطمہ یا فاطمہ، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ فاطمہ کو کیا ہوا، یہ تو میری ایک پکار پر تڑپ اٹھتی تھی، آج میری صدائے باز گشت بن چکی ہے اور جواب نہیں آیا، یہ جواب کیوں نہیں آ رہا؟ ارے محبوب، صرف قبر میں جاتے ہی ساری محبتیں بھول گئی۔ ہاں، کوئی کب تلک ساتھ رہتا ہے، آخر ساتھ ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب نبی کو بھی دفن کیا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو بھی دفن کر دیا اور مٹی میں کھو دیا۔ مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی۔ ایک دن مجھ پر یہ رات آنے والی ہے جس دن میرا جنازہ بھی اٹھ جائے گا، تو رونے والوں کا رونا میرے کس کام کا؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر دیکھی، فرمایا یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر۔ جب طوفان آیا سارے مر گئے، 3 بیٹوں سے پھر نسل چلی، سام، حام اور یافس۔ ہم سارے سام کی اولاد ہیں، سارے یورپ والے یافس کی اولاد ہیں، سارے افریقہ والے حام کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سام کی قبر ہے۔ تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اس کو زندہ تو کریں، کیونکہ ان کے کہنے سے اللہ زندہ فرماتے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا، زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ کوئی بات چیت فرمائی، کہا واپس چلا جا۔ کہا اس شرط پر دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی پین کلر، کوئی درد مٹانے والی گولی نہیں، سوائے تقوی اور توکل کے، سوائے اللہ پاک کی بندگی کے۔ کتنا بڑا حادثہ ہے جو ہر مرد عورت پہ آنے والا ہے، اور کتنی بڑی غفلت ہے کہ سب سے بڑے حادثے کو ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ موت کے لیے کیا کیا جائے، قبر کے لیے کیا کیا جائے۔ اس چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے سارا دن منصوبے بناتے ہیں، جہاں رہنا ہی نہیں ہے اور وہیں سے اٹھنا ہے۔ اس کو بھی تو سجانے کے لیے کچھ سوچا جاتا کہ گھر بھی ہمارا ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے جو خود کہتی ہے قبر میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں۔ جب وہ مارنے پہ آتا ہے تو بند کمروں میں موت آ کے لے جاتی ہے، خواب گاہوں سے موت اٹھا کر لے جاتی ہے، اور حفاظتی پہروں میں موت اچک لیتی ہے۔ کبھی موت کا بھی کسی نے راستہ روکا۔ حجاج بن یوسف نے کہا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے، ابھی تیرا سر اڑانے لگا ہوں، کہنے لگے تجھے اگر موت کا مالک سمجھتا تو تجھے ہی معبود بنا لیتا۔ میرا رب فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے کہ مجھے کب مرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، فرمایا سانس ہے تو چانس ہے، چانس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا میں ہمیں عمل کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں نیک عمل کر کے کون لاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں میں ہی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو ہم موت کو کثرت سے یاد کریں۔ فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، اور دلوں کا زنگ اترتا ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو ہم یہ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کریں گے۔ فرمایا جو فساد کے زمانہ میں، یہ فساد کا زمانہ ہے، جو فساد کے زمانہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔